حضرت سعد سعود رضی اللہ عنہ جوان قابل قادر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عجیب و غریب انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ امام عز الدین ابن الاثیر رحمۃ اللہ نے اسد الغاب کے اندر مفصول طور پر نقل فرمایا ہے۔ اس مفصول روایت کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد سعود رضی اللہ عنہ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منور کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کی، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی کو ان کو دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد سعود رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میرا کالا پن اور میری بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تو تمہارا بہت بڑا بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد سعود رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منور کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امیر بن وہیب ثقفی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ تم جا کر امیر بن وہیب ثقفی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت سعد سعود رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا تھا۔ وہاں گئے اور جا کر انہوں نے لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی، تو لڑکی کے ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سعد سعود چپ چاپ وہاں سے واپس آ گئے۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے بچیں۔ میں تو ان کو اپنے لیے پسند کر چکی ہوں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے بھی اعمال ایمان کی انتہائی ہوگی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اللہ اور رسول کی خوشی کو دیکھا۔ لڑکی کے ماں باپ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ کہیں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہو، کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد سعود کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرے تو اس کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد سعود رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسوں سے تلوار وغیرہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس پہنچا دیا۔
ان کے سسرال والوں کے کہلوا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں ان کی شادی کروا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد سعود کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔